قرآن پاک نے اس چیز کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ جس طرح یہودی خود پسند تھے کہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم ٹھیک ہیں، ہماری کتاب ٹھیک ہے، اسی طرح عیسائی بھی خود پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ یہودی کہا کرتے تھے۔ اور اسی طرح عیسائی کہتے تھے کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے تھے، اتاری تو وہ اللہ نے تھی، لیکن جو مسلمان ہیں، مسلمان کیا کہتے ہیں کہ تم دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تم اس کو غلط کہہ رہے ہو، اس کو غلط کہہ رہے ہو، دونوں ہی غلط ہیں، قرآن سچا ہے۔ اللہ رب العزت کا آخری پیغمبر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آج قرآن کا انکار کر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اہل کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اہل کتاب ہے، حتیٰ کہ ان کے پاس وہ جو تورات ہے، وہ جو انجیل ہے، وہ ابھی محفوظ نہیں ہے۔ ان کے فرقہ واریت کے چکر میں ہر بندے نے اپنی اپنی کتاب بنا دی ہے، اس کے اندر جو ہے چینجنگ کر دی ہے۔ لیکن قرآن، دیکھیں میری بات سنیں، اگر کوئی بھی مسئلے پر دلیل پیش کی جائے نا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، اس کی یہ دلیل ہے کہ میں سچا ہوں، وہ دلیل یہ دی جاتی ہے 1400 سال پہلے جو صحابہ نے کہا، یا قرآن میں کوئی آیت آئی تھی، یا پھر حدیث میں تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن جیسی کتاب تو مسلمانوں کے پاس آج محفوظ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ اس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ اور پھر اس وجہ سے اگر مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت ہے، ٹھیک ہے، اگر اہل حدیث مکتبہ فکر والے ہیں، یا اہل بریلوی ہیں، یا اہل سنت والجماعت دیوبند والے ہیں، ان سب کے پاس قرآن تو ایک ہے نا۔ یہ ہے معجزہ، یہ ہے دلیل قرآن کے سچے ہونے کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا کہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی، تورات اور انجیل نازل۔ اب یہودی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ عیسائی جو ہیں یہ نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو عیسائی ہیں وہ یہودیوں کو کہہ رہے ہیں۔ اور پھر 25 دسمبر کو مسلمان، آج کل ہمارے بچے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں جی کرسمس مبارک، کرسمس مبارک۔ بھائی اپنے بچوں کو سمجھاؤ، جب اللہ نے قرآن پاک میں سورۃ الاخلاص میں فرما دیا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، تو پھر تم مسلمان کیوں اس میں شامل ہو رہے ہو؟ بات تھوڑی سی میرے دوستوں سمجھنے کی ہے۔ آج اگر کسی کو اس طرح کی تھوڑی سی بات بتا دیں تو لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی نہیں، لو جی یہ لڑائی ڈلوانا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب قرآن کی دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں اس میں اختلاف ہو، اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں بتا دیا، سورۃ البقرہ میں بتا دیا، سورۃ الاخلاص میں، قرآن میں کہاں کہاں پر اللہ نے بتا دیا، تو پھر کس چیز کی ڈیل رہ گئی ہے؟ اور پھر میں آپ کو آج ایک حدیث قدسی، اس کا جو مفہوم ہے میں آپ کو سناتا ہوں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے، اسے گالی دینا نہیں چاہیے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں، کیسے وہ اللہ کو کیسے گالی دیتے ہیں؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی کہتا ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے تو گویا وہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔
میرے دوستو یہ بات خود تھوڑی سی سمجھنے والی ہے. اگر اللہ نے 1,24,000 پیغمبر سے زیادہ پیغمبر، زیادہ نبی اگر اس دنیا میں بھیجے کہ یہ بتانے کے لیے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، تو پھر اس مسئلے پہ یار مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی. 25 دسمبر آئے گا، کرسمس ڈے، عجیب بندے ہو یار آپ. تو تھوڑا سا ان اپنے اندر جو ہے تھوڑی سی عقل لے کے آئیں. مسلمان کم از کم جو لوگ قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، جن کا ان سب چیزوں پہ ایمان ہے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، ان پر یہ باتیں نہیں جچتی. دیکھیں میں نے آپ کو قرآن پاک سے 1-2 آیات سنائی ہیں، ٹھیک ہے. آج ان کے پیچھے لگ کے خود پاگل ہو جانا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو میں سورۃ آل عمران کی 3 آیت آپ کے سامنے میں نے ابھی تلاوت فرمائی تھی، اس کے آخر میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو بھائی اس نے قرآن سے انکار کر دیا. اب وہ کہے نا بھائی ہم ان کو بھی مانتے ہیں، نہیں، بس اس نے پھر انکار کر دیا. یار جب قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ لم یلد ولم یولد، پھر تم کیوں کہہ رہے ہو کہ بھائی ہم قرآن کو مانتے بھی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں؟ تو یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بے شک جو لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے. آج جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کا بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا ہے کہ اللہ بدلہ لینے پر غالب ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کو سمجھائیں، ٹھیک ہے. جو لوگ اس چیز میں شامل ہوتے ہیں میرے دوستوں، ان کو سمجھائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.